عثمان بیگ صاحب سے ہم نے خوشبو کا مکمل تعارف تو جان لیا. آئیے اب ہم مولانا شاہد جاوید صاحب جو کہ معروف کالم نگار بھی ہیں ان سے جانتے ہیں کہ اسلام کی روشنی میں خوشبو کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں مجھے جو سب سے زیادہ 3 چیزیں محبوب ہیں ان میں ایک خوشبو ہے. اور بھائی ہم جو ہیں اچھی خوشبو استعمال کیا کریں. عام طور پر ہمارے یہ ہوتا ہے، ہمارے جو ساتھی جماعتوں میں نکلتے ہیں تو وہ امام مسجد کے لیے وہ 100 روپے کی 10 شیشیاں بھروا لیتے ہیں. وہ بیچارے امام صاحب اس خوشبو کو لگاتے ہیں، وہ ایسی عجیب خوشبو ہوتی ہے وہ اگلی نماز میں نہیں پہنچ سکتے، بیمار ہو جاتے ہیں. بھائی ائمہ اکرام کو اگر کوئی خوشبو دینی ہے تو اچھے والی دیں، نہ کہ وہ 10 روپے والی کہ جس کو سونگھ کر ہی امام صاحب بھی ہوش ہو جائیں. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے کہ اسلام نے جو اتنی اہمیت دی ہے خوشبو کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کا ریزن شناور صاحب یہ تھا کہ جب ابتدا میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی تو کچی مسجد تھی، کھجور کی چھت تھی، تو جمعے کے دن ازدحام بہت ہو جاتا تھا نا. تو اس وقت ابھی وسعت کا زمانہ نہیں تھا بلکہ اسرت کا زمانہ تھا، غربت تھی. تو صحابہ کرام کے جو عام طور پر لباس ہوتے تھے وہ اون کے ہوتے تھے. تو جمعے کے دن جب مسجد بھر جاتی تھی تو پسینہ جو آتا تھا اس کی وجہ سے اون میں سے مہک آنا شروع ہو جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس بات کو محسوس کیا. تو صحابہ کو پھر آپ نے حکم فرمایا کہ بھئی جمعے کے دن غسل کر کے آیا کرو اور خوشبو لگا کے آیا کرو تاکہ اس کی وجہ سے دوسروں کو اذیت نہ ہو. تو آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ بہترین خوشبو کون سی ہے؟ یہ دیکھیں خوشبوؤں میں جو بہترین خوشبو ہے وہ عود ہے، عنبر ہے، شمامہ ہے، خس ہے. گرمیوں میں خس کا استعمال بہت ہی عمدہ ہوتا ہے اور میں خود بھی گرمیوں میں خس استعمال کرتا ہوں. اس کی بینی خوشبو بہت اچھی رہتی ہے اور دیر پا ہوتی ہے. بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہیں کہ لگائیں چند گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن خس ایک ایسی خوشبو ہے کہ جس کی مہک دیر پا رہتی ہے. تو گرمیوں میں ہمیں خس استعمال کرنا چاہیے. اور ہمارے جو سعودی عرب کے ائمہ ہیں وہ اکثر عود استعمال کرتے ہیں، اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے. تو جی ناظرین، خوشبو کے بارے میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.